جتنے مرضی گناہ کر کے چلا جائے، جو ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ اللہ گناہوں کو بخشے گا ہی بخشے، کبھی تانا نہیں دے گا لے ہوں تک تے قدر ہونے تھے آگے۔ جیسے کہ کوئی انسان مسجد میں نہ آتا ہو، اچانک مسجد میں آ جائے آج کدھر ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر جب انسان ایسے گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ اور گناہ اور آگے او یظلم نفسہ بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پہلے ہے اس سے مراد اور ہے، آگے سے مراد اور ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہاؤلاء، یہی وہ لوگ ہیں، جادلتم عنہم، تم جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے اوپر وکیل، امن یعمل سوءا، اور جو کوئی بھی برا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما، اور جو کہ گناہ کرتا ہے، فانما یکسبہ علی نفسی، بس بے شک اس نے گناہ کیا اپنے ہی خلاف، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمتوں والا۔ ومن یکسب خطیئتا، اور جو کوئی خطا کرتا ہے، او اسم، یا گناہ بڑا کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ ڈالتا ہے اس کو کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق اس نے اٹھایا بہت بڑا بہتان، و اثما مبینا، اور گناہ واضح۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو لوگ بشر کی طرف سے گواہی دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بشر بندہ ٹھیک ہے جی، اس نے نہیں کیا، چونکہ سارا سامان اسی کی طرف سے ملا، یہودی کی طرف سے، یہ یہودی جھوٹ بول رہا سی، اسی نے گناہ کیا، جان بوجھ کے بشر کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اسی نے سارا کچھ کیا، یعنی وہ بھی کچھ نہ کچھ لوگ جو اس کے قبیلے کے تھے وہ اسی کی طرف لگے ہوئے تھے، انہی کی مذمت رب العالمین نے آگے بیان فرمائی ہے۔ ہاں انتم ہاؤلاء، یہی لوگ ہیں، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو جھگڑا کرتے ہیں تم سے ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس منافق کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی چوری کی، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے فلاں، یہ ومن یجادل اللہ، اب تو جھگڑا کر لیا تم نے، جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے، ومن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑا پھر ان کے بارے میں کون کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، اس وقت کون سامنے آئے گا یا اللہ ان کو نہ پھینکے، یہ بندے ٹھیک تھے، کوئی بھی وہاں پہ نہیں بولے گا۔ اس لیے دنیا میں بھی گناہ گار کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ گناہ گار کے خلاف ہونا چاہیے انسان کو۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا پھر کل قیامت کے دن وہ کسی کا کوئی ان کی طرف سے وکیل بن کے آ سکتا ہے؟ بھلا کوئی بھی اللہ کے سامنے وکیل بن کے نہیں آ سکتا ہے ان کی طرف سے۔ اور آگے فرما وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی گناہ کیا، اور گناہ اور آگے او یظلم نفسہ بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پہلے ہے اس سے مراد اور ہے، آگے سے مراد اور ہے، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو آگے الگ بیان کر دیا، پیچھے سوءً کو الگ بیان کیا، مطلب یہاں سے واضح ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کہ گناہ کرتا ہے، یعنی ایسا گناہ جو متعدی ہے، کسی اور کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے، یعنی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، یعنی کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، او یظلم نفسہ، یا خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات پہ عمل
نہیں کرتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر جب انسان ایسے گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ بڑی کمال کی آیت ہے، زبردست قسم کا ذہن انسان کا بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب انسان جاتا ہے، جتنے مرضی گناہ کر کے چلا جائے، جو ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ گناہوں کو بخشے گا ہی بخشے، کبھی تانا نہیں دے گا، لے ہوں تک تے قدر ہونے تھے آگے۔ جیسے کہ کوئی انسان مسجد میں نہ آتا ہو، اچانک مسجد میں آ جائے، آج کدھر ہے، آج پڑے گا اللہ وہی ہے، ایسے کر کر کے بیچارے کو ویسے بیست کر دیتے ہیں اگر مسجد میں داخل ہو بھی جائے تو۔ لیکن اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کسی کو ایسے ذلیل نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کے سامنے جاتا ہے، چاہے پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہا ہے، آخری لمحات میں اس نے غرغرہ شروع ہونے سے پہلے سچی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو راضی کر کے رکھے۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی انسان گناہ کرتا ہے، یعنی بڑا گناہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بس بے شک اس نے وہ گناہ کیا اپنے ہی خلاف۔ قیامت کے دن جب جہنم میں جائے گا تو اپنا جسم ہی جائے گا، یہ خود ہی جہنم میں جائے گا، تو اس لیے اپنے ہی خلاف گناہ کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، کون کیسے کیا کر رہا ہے سب کچھ رب العالمین جان رہا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، یا کوئی جس نے کوئی چھوٹا گناہ کیا، او اثمن، یا کوئی بڑا گناہ کیا، ثم يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اس نے ڈال دیا اس کو کسی معصوم بندے پر، بے گناہ بندے کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا، جیسے یہودی کے اوپر اس منافق نے جو جھوٹا الزام لگا دیا، رکھا خود اس کے پاس اپنا سامان چوری کر کیا ہوا کہ صبح آگے لے جاؤں گا، اب جب صبح بات کھولی، لا میرا تو ہے ہی نہیں، کسی کا اس نے چوری کیا، سارا کچھ اسی میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا کسی بے گناہ پر جناب وہ جو ڈالتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسا انسان بہت بڑا بہتان اٹھاتا ہے اور بہت بڑا واضح گناہ کرتا ہے۔ تو جو انسان واضح گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یا کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، تو رب العالمین کے ہاں اس کو جا کر جواب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو بچارے گا جھوٹا الزام کسی اور کے اوپر لگا کے، لیکن اللہ کے سامنے جا کے کوئی بھی کسی کا نہ وکیل بن سکے گا، نہ اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی دے سکے گا۔ ہر انسان وہاں پہ اپنے بارے میں خود بولے گا، کسی کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں انسان خود بولے گا، خود کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یعنی جب انسان زبان سے جھوٹ بولے گا نا، اللہ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اور اس کی ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اس کی رانیں بولیں گی، جسم بول کے بتائے گا سارا اس کا، میں نے فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا تھا۔ یعنی ہر انسان اپنے لیے وہاں پہ خود کافی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں آئے ہیں، تھوڑا سا وقت ملا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے۔ کوئی پتہ نہیں انسان کے آخری سانس کس وقت ہو۔ اللہ بخش دعا، اللہ